بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس کتاب کے شروع میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ بتایا تھا کہ یہ کتاب ایک مقدمہ، 2 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو پہلا باب ہے وہ زحاف اور علل کے القاب میں ہوگا۔ تو آج ہمارا الباب الاول شروع ہونے جا رہا ہے۔ الباب الاول زحاف اور علل کے بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ زحاف کیا ہے۔ زحاف ایسی تبدیلی کو کہا جاتا ہے جو سبب کے دوسرے جز میں کی جائے مطلقاً بلا لزوم۔ زحاف سبب میں تبدیلی ہوگی اور سبب کے دوسرے جز میں تبدیلی ہوگی، اور اگر تبدیلی وتد میں ہو تو وہ علت بن جائے گا۔ اس لیے زحاف اس کو کہتے ہیں جو سبب کے دوسرے جز میں تبدیلی ہوگی مطلقاً، چاہے سبب خفیف ہو چاہے سبب ثقیل ہو۔ بلا لزوم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، ان 2 مصروں میں سے اگر پہلے مصرے کے آخر میں زحاف ہوا ہے تو یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ دوسرے مصرے کے آخر میں بھی زحاف ہو، جبکہ علت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مصرے کے آخر میں علت ہے تو دوسرے مصرے کے آخر میں بھی علت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زحاف میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ تو زحاف ایسی تبدیلی کہیں گے جو سبب میں تبدیلی ہوگی، سبب کے دوسرے جز میں تبدیلی ہوگی۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوا کہ زحاف کے اندر دوسرے جز کے اندر تبدیلی ہوگی، چوتھے جز کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور 5ویں جز کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور 7ویں جز کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سبب کے زحاف کے تیسرے جز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیسرے جز میں جب تبدیلی ہوگی تو وہ وتد بن جائے گا۔ اسی طریقے سے 6 جز کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بھی وتد بن جائے گا۔ لہٰذا تبدیلی دوسرے جز میں ہوگی یا چوتھے جز میں ہوگی یا 5ویں جز میں ہوگی یا 7ویں جز میں ہوگی۔ اب پھر زحاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے۔ اب اس کا پورا نقشہ اور خلاصہ یہاں بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے زحاف کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی یہ 8 قسمیں ہیں جن کا ایک نقشہ بنایا گیا ہے، اور مرکب کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مفرد کی یہ 8 قسمیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ زحاف اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو سبب کے اندر ہوگا، وتد کے اندر تبدیلی کو زحاف نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جزء ثانی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، جزء ثالث میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پھر وتد بن جائے گا۔ جزء رابع میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جزء خامس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جزء سادس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے جزء سابع کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو نقشہ بنایا گیا ہے، اس نقشے کو سمجھتے ہیں کہ زحاف کی پہلی قسم ہے مفرد۔ مفرد کے سبب میں، سبب کے جزء ثانی میں اگر تبدیلی ہو تو سبب کے جزء ثانی میں تبدیلی 3 طرح سے ہو سکتی ہے، تو 3 قسمیں بن جائیں گی۔ جزء رابع میں تبدیلی 1 طرح سے، جزء خامس میں اس کی بھی آگے 3 قسمیں بن جائیں گی، جزء سابع کی 1 قسم بن جائے گی۔ جزء ثانی کے اندر تبدیلی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے خبن، اضمار، وقص، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب اس میں یہ تو طے ہے کہ جزء ثانی میں تبدیلی ہوگی، ساکن ہو اس کو حذف کرنا، یعنی سبب کا جزء ثانی ساکن ہو اس کو حذف کرنا، تو یہ خبن بن جائے گا۔ متحرک ہو اس کو ساکن کرنا، یعنی جزء ثانی متحرک ہو اس کو ساکن کرنا، یہ اضمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جزء ثانی متحرک ہو اس کو حذف کرنا، یہ وقص ہو جائے گا۔ ان کے نیچے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ خبن کی مثال ہے، ہم نے خبن کی تعریف پڑھی، ساکن ہو اس کو حذف کرنا، یہ خبن ہوگا۔ فاعل، اب فاعل میں جزء ثانی فا یہ ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، لہٰذا ہم اس کو الف اس کو حذف کر دیتے ہیں تو فاعل بن جاتے ہیں۔ فاعل، تو فاعل کوئی وزن نہیں ہوتا، لہٰذا ہم فاعل کو فعول پڑھیں گے، فاعل کو فعول پڑھیں گے، یہ خبن کی مثال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سبب کے جزء ثانی متحرک ہو اس کو ساکن کرنا،
اس کو اضمار کہتے ہیں. جیسے اسی طریقے سے سبب کے جزء ثانی متحرک ہو اس کو ساکن کرنا اس کو اضمار کہتے ہیں. جیسے متفاعل کو متفاعل پڑھنا. اب یہ متا میم اور تا تو سبب ثقیل ہو گیا. اب اس دوسرے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں تو یہ متفاعل ہو جائے گا. متفاعل متفاعل ہو جائے گا. یہ ہو گیا اضمار. اسی طریقے سے سبب کے جزء ثانی متحرک ہو ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں، حذف کر دیں. اسی طریقے سے سبب کے جزء ثانی جو تیسری قسم ہے متحرک ہو اس کو حذف کرنا تو یہ ہے متفاعل میں موتا تا متحرک ہم نے حذف کر دیا تو مفاعل بن گیا. اور یہ سبب کے جزء رابع میں تبدیلی. سبب کے جزء رابع ساکن ہو اس کو حذف کرنا اس کو طی کہتے ہیں. طی. اس کی مثال ہے مستفعل کو مستعل پڑھنا. اب یہ سبب کا جزء رابع کیا ہے؟ مستفا ہے. مستف ساکن ہے فا، اس کو ہم حذف کر دیں گے تو مستعل بن جائے گا فا بیچ میں سے. تو مستفعل کو مستعل پڑھنا. جزء خامس کے اندر تبدیلی کیسے ہوگی؟ یعنی سبب کے جزء خامس میں تبدیلی اس کی بھی 3 قسمیں: قبض، عصب، عقل. قبض کیا ہے؟ یعنی جزء خامس ساکن ہو اس کو حذف کرنا. جیسے فعول کو فعول پڑھنا. اب خامس کیا ہے؟ نون. یہ نون خامس ہے اور وہ ساکن بھی ہے فعول، تو ہم نے اس کو حذف کر دیا تو فعول بن گیا. اسی طریقے سے جزء خامس متحرک ہو اس کو ساکن کرنا تو عصب بن جائے گا. جیسے مفاعلتن. اس مفاعلتن کا جو 5واں جزء ہے. اسی طریقے سے جزء خامس متحرک ہو اس کو ساکن کرنا اس کی مثال ہے مفاعلتن. یہ جو 5ویں نمبر پر آ رہا ہے وہ ہے لام مفاعلہ. اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو مفاعلتن بن جائے گا. تو مفاعلتن کو مفاعلتن پڑھنا. جزء خامس متحرک ہو اس کو حذف کرنا. مفاعلتن لام متحرک ہے تو اس کو حذف کر دیا مفاعتن بن گیا. اسی طریقے سے جزء سابع کے اندر کیا تبدیلی ہوگی؟ جزء سابع ساکن ہو اس کو حذف کرنا تو اس کو کف کہتے ہیں. اس کی مثال ہے مستفعل. اب 7واں حرف نون مستفعل جو کہ ساکن ہے ہم نے اس کو حذف کر دیا تو مستفعل کو مستفعل پڑھ. یہ ہوئی مفرد کی 8 قسمیں. اسی طریقے سے مرکب کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں میں پہلی قسم ہے کف اور عصب کو جب ملائیں گے تو نقص بن جائے گا. اب کف ہے جزء سابع، یعنی جزء سابع ساکن ہو اس کو حذف کرنا، اور عصب ہے جزء خامس کی دوسری قسم. اب ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں. مثال ہے، اب اس کی مثال ہے مستفعل کو مستفعل پڑھنا. اب مستفعل کو مستفعل کیسے پڑھنا؟ پہلے ہم اس میں کف کرتے ہیں. جب کف کریں گے تو کف ہے 7واں ساکن ہوگا مستفعل نون، اس کو حذف کر دیا تو مستفعل رہ گیا. اب اس کے بعد ہم اس میں عصب کرتے ہیں. جب عصب کیا تو عصب ہے یعنی جزء خامس جو کہ متحرک ہے اس کو ساکن کرنا ہے تو مستفعل لام متحرک تھا اس کو ساکن کیا تو مستفعل بن گیا. یہ مرکب کی مثال ہے. اسی ترتیب سے کف اور خبن کو ملانا ہے، یعنی پہلے ہم کف بنا لیں گے اس کو، پھر اس کے بعد خبن بنائیں گے تو یہ شکل بن جائے گی. اور اسی طریقے سے طی اور اضمار کو ملائیں گے تو خزل. ان کی یہ مثال ہے متفاعل کو متفاعل پڑھنا، مستفعل کو متفاعل پڑھنا، مفاعلت کو مفاعلت پڑھنا. طی اور خبن کو ملائیں گے تو خبل. تو یہ مرکب کی 4 قسمیں ہوئی اور مفرد کی 8 قسمیں ہوئی. یہ ہے عبارت. فرماتے ہیں الباب الاول فی القاب الزحاف والعلل. یہ باب زحاف اور علل کے القاب کے بارے میں ہے. الزحاف تغییر مختص بثوانی الاسباب، کہ زحاف سبب کے دوسرے جز میں تبدیلی کے ساتھ خاص ہیں. مطلقاً بلا لزوم، مطلقاً چاہے سبب خفیف ہو چاہے سبب ثقیل ہو. بلا لزوم کا مطلب بتایا تھا کہ اگر
پہلے مصرے کے آخر میں زحاف ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مصرے کے آخر میں بھی زحاف ہو، بلکہ دوسرے مصرے کے آخر میں زحاف ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کے برخلاف جو علت ہوگی، علت کے اگر پہلے مصرے کے آخر میں علت ہے تو دوسرے مصرے کے آخر میں بھی علت لازمی ہوگی۔ وَلَا يَدْخُلُ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالسَّادِسَ مِنَ الْجُزْءِ، جب یہ کہہ دیا کہ سبب کے اندر یہ تبدیلی کرنی ہے اور سبب کے دوسرے جز میں تبدیلی کرنی ہے، پہلے جز میں نہیں کرنی، تو اس سے قسم ثالث اور قسم سادس یہ نکل جائیں گی، لہٰذا اس میں اول، ثالث اور سادس داخل نہیں ہوگی، یعنی سبب کے جز اول میں، جز ثالث میں، جز سادس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پھر 3 حرفی بن جائے گا اور 3 حرفی پھر وتد بن جاتا ہے، اور وتد میں تبدیلی کو علت کہتے ہیں۔ فالمفرد ثمانیۃ، مفرد اس میں 8 قسم ہیں۔ الخبن حذف ثانی الجزء ساکنا، ثانی جز کو حذف کرنا جو کہ ساکن ہو تو یہ خبر بن جائے گا۔ والاضمار اسکانہ متحرکا، متحرک کو ساکن کرنا۔ والوقص حذفہ متحرکا، جو متحرک ہے اس کو حذف کرنا یہ وقص بن جائے گا۔ والطی حذف رابعہ ساکنا، چوتھے ساکن کو حذف کرنا طی۔ والقبض حذف خامسہ ساکنا، اور 5ویں ساکن کو حذف کرنا یہ قبض بن جائے گا۔ والعصب اسکانہ، اور عصب کہتے ہیں 5ویں متحرک کو ساکن کرنا۔ والعقل حذف متحرکا، جو 5واں متحرک ہے اس کو حذف کرنا اس کو عقل کہتے ہیں۔ والکف حذف سابعہ ساکنا، 7ویں ساکن کو حذف کرنا یہ کف ہے۔ والمزدوج اربعۃ، اور کہتے ہیں مرکب کی 4 قسمیں ہیں۔ الطی مع الخبن خبل، طی جب خبن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ خبل بن جاتا ہے۔ وہو مع الازمار خزل، یہی طی جب ازمار کے ساتھ ملتا ہے تو یہ خزل بن جاتا ہے۔ والکف مع الخبن شکل، کف اور خبن کا مل جانا یہ شکل بن جاتا ہے۔ وہو مع العصب نقص، اور یہی کف جب عصب کے ساتھ ملتا ہے تو نقص بن جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے زحاف اور علت اور اسی طریقے سے پھر زحاف کی 2 قسمیں، مفرد مرکب، پھر مفرد کی 8 قسمیں اور مرکب کی 4 قسمیں مثالوں کے ساتھ پڑھ لی، اور آگے ہمارا سبق علت اور اس کی اقسام کے بارے میں آئے گا۔ تو یہ جو ہم نے آج 12 قسمیں پڑھی ہیں، ان 12 قسموں کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ ان 12 قسموں کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ خبن، اضمار، وقص، طی، قبض، عصب، عقل، کف، نقص، شکل، خزل، خبل۔ تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، انہی سے آگے جا کر باقی کتاب آسان ہو جائے گی۔ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوا اور ان کی یاد میں کمزوری ہوئی تو آگے سبق بہت مشکل ہوگا۔ ہمارا اگلا سبق علت کا ہوگا اور اس کے اقسام کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔